بلاؤ کے گئے تھے، لیکن ماشاءاللہ ان کی جو واپسی ہے وہ میرے لیے نوید ہے کہ جشن انشاءاللہ مقبول، اور میری سماعت بھی، میرا سننا بھی سماعتوں پہ کسی قدر باثر ہو جائے گا۔ ناراض بہاروں سے چمن مانگ رہے ہیں، اس قوم کا امت کا حال، ناراض بہاروں سے چمن مانگ رہے ہیں، روٹھے ہوئے سورج سے کرن مانگ رہے ہیں، روٹھے ہوئے۔ اب یہ دو میں نے صرف مثالیں دی، بات کیا ہے؟ ناراض بہاروں سے چمن مانگ رہے ہیں، روٹھے ہوئے سورج سے کرن مانگ رہے ہیں۔ جو لوگ پیغمبر کو قلم تک نہیں دیتے، کس منہ سے وہ تحریر حسن منہ سے جو لوگ پیغمبر کو قلم تک نہیں دیتے، تحریر حسن، واہ واہ، اس منہ سے وہ تحریر حسن ماضی کے اور ایک تازہ رہ چکے بہر وہی ہے اور زمین بھی وہی ہے، مگر قافیہ بدل ہے۔ وہ تھے جو کلیم اشعار کے دل کو آباد کرے یاد حسن مولا کی، اپنی ہر سانس کا امداد حسن مولا کی۔ ہم کو سکرین کی میزان سے معلوم ہوا، سکرین برابر حسن کب تک ہے، حسین کب تک ہے، علی کب تک ہے، یہ جوڑا کب تک ہے، ہم کو سکرین کی میزان سے نبی نے جن کو سکرین کا یہ ایسا ممکن نہیں کہ برابر تولے اور ایک کی عمر ختم ہو جائے دوسری چیز باقی رہ جائے، ہم کو سکرین کی میزان سے معلوم ہوا، مثل قرآن ہے میعاد حسن مولا، مثل قرآن ہے۔ سکرین کا کہنا بتا ہے مجلس ذکر پہ کب غم کے جنوں سے پہلے، مجلس ذکر پہ کب غم کے جنوں سے پہلے، چھین قرآن سے روداد حسن مولا کی۔ پرچم جنگ تو تاریخ میں پیغام ہے، مگر پرچم امن ہے ایجاد۔ اب صرف قافیہ بدلے گا، اور اس بارے میں لکھ رہا تھا تو یہی زمین دل کو لگ رہی تھی، مگر میں نے اسی قافیہ میں اسے نہیں بڑھایا، قافیہ بدلا مضمون بدلا۔ سج گئی لب پہ تازہ، سج گئی لب پہ میرے باپ حسن مولا کی، سج گئی لب پہ میرے باپ حسن مولا کی، یہ ہے بخشی ہوئی اوقات حسن مولا، یہ ہے بخشی ہوئی اوقات حسن مولا کی۔ جوک در جوک، جوک در جوک، ملائک ہے درے زہرا پر، کیا کہنے ہیں؟ جوک در جوک، جوک در جوک، ملائک ہے، ایک آ جاتا، دو آ جاتے، چار آ جاتے، ایک قطار، دوسری قطار، تیسری قطار، اسے کہتے ہیں جوک در جوک، جوک در جوک، ملائک ہے درے زہرا پر۔ کیوں؟ سب پہ واجب ہے مدارات حسن مولا، مدارات خاطر کرنا، خاطر میں رہنا، سب پہ واجب ہے مدارات حسن مولا کی۔ اور پوچھ لیجئے کہ نقش نالین یوں تو سمیت گئے، موسیٰ طور تک نہیں لے کر جا سکے، موسیٰ سے قرآن میں لکھا ہے کہ موسیٰ جوتے اتار دے جائے، یہ بات یہ مقدس ہے۔ اور یہ میرے مولا کا نانا، کائنات کا سردار، یہ جوتوں سمیت عرش پر ہے۔ نقش نالین ملا، نقش لطف دے گیا، نقش نالین ملا عرش بری سے جس کا، اب نالین سے افضل پاؤں، پاؤں سے افضل جسم کا باقی حصہ ہے، ٹانگوں سے گھٹنوں سے افضل سینہ، شکم افضل، پھر سینہ افضل، پھر گردن افضل، سینہ افضل تو شانے افضل۔ نقش نالین ملا عرش بری سے جس کا، اس کے شانے ہیں شروعات حسن مولا کی۔ کیا کہنے ہیں، یہ حسن کی ابتدا ہے، کیا کہنے ہیں، بہت اچھی آیات کو کون سمجھ سکتے ہیں؟ اس کے جوتے جاتے ہیں وہاں، اس کے شانوں سے حسن کی معراج کا سفر شروع ہوتا ہے۔
है जिसका, उसके शाने हैं शुरुआत हसन मौला की। और ये लफ्ज़ लीजिए ख़ुसूसन शोरा और तमाम सामीन, और जाहिर है शायर हर वजूद में कुछ न कुछ रहता है सुनने वालों के भी, और जो औलाद है शोरा की यकीनन बहुत ही कमाल का था जो पढ़ा आपने। और सब वाकई मैंने जो अभी सिर्फ टाइम का प्रॉब्लम पेश किया उसका मतलब ये नहीं कि कलाम में कोई कमी थी, इतना आला कलाम था जिस चीज से पढ़ा, मगर ये होता है कि सिर्फ एक इंतखाब पढ़ा जाए और सलाम। नक्श नालैन मिला अर्श बरी से जिसका, उसके शाने हैं शुरुआत। शुरुआत का लफ्ज़ लाया हूं, शुरुआत हसन मौला की। और यूं के यूं मंजर दिखा रहा हूं आपको, पहले शेर क्या मंजर है, यूं के यूं अपने ही बचपन को उठा लाए हो, यूं के यूं अपने ही बचपन को उठा लाए हो, दोषे अहमद पे है यूं ज़ात हसन मौला की। यूं के यूं अपने ही बचपन को उठा लाए हो, दोषे अहमद पे है यूं ज़ात हसन मौला की। हुस्न का राज जब पूछा कि राज क्या है जरा बता दीजिए, और मुआरिफ में गए और हदीसों की तफसीर में गए, सादिक आले मोहम्मद ने जो राज बताए अर्श पे, जब सारे पढ़े तो कौन सा नतीजा निकला? हुस्न का राज जब पूछा तो कहा यूसुफ ने। हसन, हसन वो है कि जिससे हुस्न पैदा, मर्कज़े हुस्न को हसन कहते हैं। हुस्न का राज जो पूछा तो कहा यूसुफ ने, मेरे रुख पर है ये खैरात, मेरे रुख पर है ये खैरात। जिसकी खैरात का नाम यूसुफ हो वो कितना हसीन होगा। क्या कहते हैं? लाजिम है कि उसे हसीन नहीं, उसे हसन कहा। उसका राज जब पूछा तो कहा यूसुफ ने, मेरे रुख पर है ये खैरात हसन मौला की। और तुमको कुरान था काफी, तो लहर पूछती है। एक कदम में आपको सवाल है ना, लहर पूछेगी, फरिश्ते पूछेंगे, बर्तन पूछेगा, और तरह तरह के फरिश्ते पूछेंगे, एक ने भी नहीं। तुमको कुरान था काफी, मैं तो सिर्फ एक पूछने वाले का, सिर्फ इसको जवाब दे दो। तुमको कुरान था काफी, तो लहर पूछती है, क्यों कफन में है इबारात हसन मौला की? मेरे कफन में कुरान रख देना। नहीं, कुरान का नाम याद भूल गया, जब मट्टी, जब मौत याद आई, कब्र का मंजर करीब महसूस हुआ, उसको ये नहीं कहा कि कुरान रखना, कहना हसन के हाथ की एक तहरीर रख देना, तो कुरान था काफी। तो लहर पूछती है, मैं नहीं पूछ रहा, उनपे कोई नाराज ना हो। उस कब्र ने पूछा था उनसे, मैं बता रहा हूँ आपको अंदर की बात, तुमको कुरान का काफी। तो लहर पूछती है, क्यों कफन में है इबारात हसन मौला की, क्यों कफन में है इबारात हसन मौला की। लौहे महफूज की तरतीब कहते हैं, इस चीज का पढ़ना, उसको तय करना, इसमें लफ्ज़ तय को देखिएगा, तय और लफ्ज़ भी है यहाँ, तय समावात। क्या कहते? ये तो तय और लफ्ज़ आपने सुन रखा है ना, तो मासूम की मंजिल सिर्फ ये नहीं को तय और लफ्ज़ करे, तो मासूम के गुलाम करते हैं, तो इन्हें मानने वाले करते हैं। मासूम की मंजिल क्या, और तय का दूसरा मानी कि कहीं कुछ लिखा जाए तो उसे फाइनल करना। एक चीज लिखी जाए तो तय करना कि अब यही लिखा रहेगा या थोड़ी तब्दीली जरूरी है, ये तय कर। दोनों का लुत्फ लीजिएगा, ये शेर ऐसे नहीं बनते। तुमको कुरान में काफी तो लहर पूछती है, क्यों कफन में है ये इबारात। मैं पहले मानी से फिल करता हूँ, फिर कोई शेर लिखता हूँ। लौहे महफूज की तरतीब में तय होने को क्या कहते हैं? पैगंबर ने कहा था, मेरा शहजादा मेरी झोली में बैठ के लौहे महफूज पढ़ा करता है। ये इमाम हसन ने नहीं कहा, पैगंबर ने कहा, मेरा हसन बैठता झोली में है, पढ़ता लौहे महफूज को। लौहे महफूज की तरतीब में तय होने को, अब दोनों मिसरों में तय को, तय का लुत्फ लीजिए।
لوح محفوظ کی ترتیل میں طے ہونے کو راہ تکتے ہیں سماوات حسن مولا کی، تکتے ہیں سماوات حسن مولا کی، راہ تکتے ہیں سماوات، شب پیغمبر کی نبوت پہ رہا تھا جن کو، کیوں نہ لکھیں وہ شکایات حسن مولا شب پیغمبر کی نبوت پہ رہا تھا جن کو، کیوں نہ لکھیں وہ شکایات حسن مولا کی، اور 10 برس پال کے ایک نسل جو شبیر کو دی، 10 برس پال کے 50 سے 61 تک 10 برس پال کے ایک نسل جو یہ حبیب ابن ملائک یہ سارے 72 یہ کربلا سے ایک دن پہلے پیدا نہیں ہوئے، یہ پل کے جوان کس کی صحبت میں ہوئے، کس نے پال کے حسین کو دیے، 10 برس پال کے ایک نسل جو شبیر کو دی، کربلا میں ہے وہ سوغات حسن مولا کی، کربلا میں ہے وہ سوغات حسن مولا کی، اور چاہے آخری آسمان فرد تحیر سے تقا کرتا ہے، مجھے کسی چیز پہ فخر ہو میرے چہرے پہ نظر آئے گا، سرخی میرے چہرے پہ آئے گی، آپ کو کسی چیز پہ فخر ہو، ہاں جس سے بہت محبت ہو، محبت کرنے والا بھی اس کی تعریف سن کے چہرہ اس کا جیسے علی کا نام آئے تو آپ کے چہرے پر ہوتی، لیکن یہ عجیب تھا کہ تفاخر مباحات فخر کو کہتے ہیں، مباحات حسن کے ہوتے تھے، چہرہ پیغمبر کا تمتماتا تھا، آسمان فرتے تحیر سے حیر سے، آسمان فرتے تحیر سے تقا کرتا ہے، کیا کہنا روح احمد پہ مباحات روح احمد پہ مباحات حسن مولا کی، اور شرط ابھی شیر تاریخی فیصلہ کر رہا ہے، شرط جزیہ، جزیہ وہ ٹیکس ہے جو غیر مسلم سے لیا جاتا ہے، اسلامی حکومت۔ اب آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں تو بڑی تنگی تھی بھائی، نعوذ باللہ من ذالک، جنہیں اسلام سمجھ نہیں آیا، وہ کہتے ہیں یہ کیا زیادتی تھی کہ اسلام میں غیر مسلم کو ٹیکس دینا پڑتا، کہ کم مقبول مسلمان تھا، وہ کہیں زکوٰۃ دے رہا تھا، کہیں خمس دے رہا تھا، ٹیکس تو وہ بھی دے رہے تھے۔ اب کافر سے رسول یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ تم بھی زکوٰۃ دو، اس لیے جو کافر کے لیے ٹیکس تھا اس کا نام جزیہ تھا، اور مسلمان اس سے دوہرا ٹیکس دے رہا تھا۔ لیکن بات یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، کوئی آپ سے پوچھے کہ اسلامک اسٹیٹ میں کافر سے کیوں لیا جاتا ہے، کافر سے نہ زکوٰۃ لی جا سکتی ہے، زکوٰۃ بھی ایک ٹیکس ہے، کافر سے نہ خمس لیا جا سکتا ہے، خمس بھی ایک ٹیکس ہے، اس لیے وہ بھی چونکہ اس شہر کی اس ملک کی فیسلٹیز سے فائدہ اٹھا رہے تو وہ کون سا ٹیکس دے، اس کا نام تھا جزیہ۔ لیکن جزیہ کا لفظ آتے ہی پتہ لگ جاتا تھا کہ بندہ مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ طے ہے۔ بس 3 شعر اور ہیں، بسم اللہ، اور میں اجازت لے لوں گا۔ شرط جزیہ، امام حسن نے شرط لگائی کہ تم جزیہ دو گے، اس نے بسم اللہ پڑھ کے دستخط کر دیا، لیکن شاید یہاں پڑھ لیا۔ شرط جزیہ نے دکھایا، شرط جزیہ نے پورا مضمون میں نے ایک شعر میں سمایا ہوں، شرط جزیہ نے دکھایا کہ مسلمان نہ تھے، شرط جزیہ نے بتایا نہیں دکھایا، شرط جزیہ نے دکھایا کہ مسلمان نہ تھے، صلح کے وقت کھلی گھاٹ حسن مولا، نشانہ کیا تھا ایمان، نشانے کو گھاٹ کہتے ہیں، شرط جزیہ نے دکھایا کہ مسلمان نہ تھے، اور ان کو صرف حکومت چاہیے، آرام سے دستخط کر رہی ہے، کافر کوئی کہے تو کیا، اقتدار چاہیے، اور یہ یاد پہلو کا تھا، شرط جزیہ نے پہلو کا بھی یہی یاد، ٹھیک ہے نا، لیکن ہم بات نہیں کرتے، ہماری شرافت کو سلام کیا۔ شرط جزیہ نے دکھایا کہ مسلمان نہ تھے، صلح کے وقت کھلی گھاٹ حسن مولا کی، اور بدر و خیبر کے نتائج کے برابر نہیں۔ ہاں، کنکلوڈ وہ کرتا ہے جو عقل مند ہو، جو تاریخ پڑھنے کے بعد نچوڑ نکالے کہ نتیجے بدر کا نتیجہ کیا تھا، اسلام کو کیا ملا، توحید کو کیا ملا، رسالت کو کیا ملا، اور کافروں کے ساتھ کیا ہوا، خیبر میں کیا ہوا، خندق میں کیا ہوا، یہ سارا اس کا جو نتیجہ نکالے گا وہ بہترین
صاحب علم ہوتا ہے اور اینالائزر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب جو نتیجہ نہ نکالے، صرف ہر چیز کو مانتا جائے، یاد کر لے اور پتہ ہی نہیں کہ نتیجہ کیا ہے، ایسے کا اسلام وہ یہی رہ جائے گا، قبر میں کام نہیں آئے گا۔ بدر و خیبر کے نتائج کے برابر نہیں۔ تھوڑا سا بیدار ہو کے 3 شعریں اور ان تینوں سے بیدار نہ ہوئے، کسی اور 3 سے بیدار ہو کے کر دیں گے اور یہ 3 شعر سن لیجیے۔ بدر و خیبر کے نتائج کے برابر نہیں، تیغ خامہ سے بدر و خیبر کے نتائج کے برابر نکلی، تیغ خامہ سے فتوحات اثر تیغ خامہ، خامہ قلم کو کہتے ہیں، تیغ خامہ سے فتوحات، جو نتیجے عظمت کے وہاں تھے اسلام کے، حسن نے اس سے بڑے نتیجے برآمد کیے۔ وہ صرف کافر، پچھلی جنگیں صرف مومن سے کافر کو جدا کر رہی تھی۔ حسن کی صلح نامے نے، حسن کے صلح نامے نے مومن سے منافق اور کافر دونوں کو جدا کر دیا۔ بدر و خیبر کے نتائج کے برابر نکلی، تیغ خامہ سے فتوحات حسن مولا کی۔ اور ایک مزاج آیت تطہیر ہے، آیت موبائل ہے، سورہ دار ہے، جو واضح حالت سارا قرآن فضائل آل محمد سے بھرا پڑا ہے، لیکن جن پہ بہت بڑی پکی بورے ہیں کہ لا واقف بھی جانتا ہے کہ یہ آل محمد کی شان میں، یہ آل محمد کی شان میں۔ یہ بڑے بڑے حافظ کیا کرتے ہیں، ہم نے کبھی نہیں سنا کہ لاؤڈ سپیکر پہ اٹھ کے کسی مسجد سے آیت تطہیر پڑھی گئی، آیت مودت پڑھی گئی، شاید قرآن کے درود پڑھیں گے، ایسے نہیں، تھوڑا سا میدان 2 شعر ہے نا، شاید بدر و خیبر کے نتائج کے برابر نکلی، تیغ خامہ سے فتوحات حسن مولا کی۔ شاید اب کیا کرے بیچارہ، سامنے پڑھتے پڑھتے حافظ جی نے قرآن کو پڑھنا ہے، قاری نے پڑھا رہا ہے، قرآن کو پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، آگے آگے آیت تطہیر۔ شیخ حضور، میں سمجھتا ہوں کہ ہر زبان والے کم سے کم یہ اشعار سمجھتے ہیں، اور اسی ہر زبان والے کے چہرے پہ ایک رونق نظر آنی چاہیے۔ آپ کے 2 شعر ہیں کہ شیخ قرآن کے اوراق پلٹ دیتا ہے، ہاری ہوئی شکست شدہ کوشش، شیخ قرآن کے اوراق پلٹ دیتا ہے، مذہب پڑھتی ہیں جو آیات حسن مولا کی۔ سائن سے گزر جاؤ، شیخ قرآن کے اوراق پلٹ دیتا ہے، مذہب پڑھتی ہیں جو آیات حسن مولا کی۔ اور مقدار اللہ کی موت کا شوق، فتمنوا الموت ان کو تم صادقین، قرآن کہتا ہے اگر تم سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرتے دیکھو۔ خوف بھی الگ ہے، مگر ایک تمنا بھی رہنی چاہیے قلب مومن میں۔ اور تمنا کی بیس کیا ہے، بس غرض کرو کس بات پہ تمنا کرو۔ موت کا شوق بڑھانے کو بہت ہے ہستی، موت کا شوق بڑھانے کو۔ ساروں سے گزارش، میرے اپنے بیٹے سے بھی گزارش ہے کہ ادھر سنے، بات نہیں کریں۔ موت کا شوق بڑھانے کو بہت ہے ہستی، کنجے مرکب میں ملاقات خدمت کرنا، میزبانی کرنا، سننا اور سننے میں برداشت کرنا، ہر چیز اس وقت کار ثواب۔ جتنے آپ تھکے ہیں، ہر تھکے ہوئے کو اس قدر کا ثواب۔ یوں نہ سمجھیں کہ آپ کچھ کھو کر جا رہے ہیں، آپ بہت کچھ لے کر جا رہے ہیں۔ خالق آپ کو اس قادر عظیم عنایت فرمائے۔ امام حسن مجتبی آل محمد کی پہلی خوشی کا صدقہ، جناب الزہرا کی، امیر المومنین کی، پیغمبر کی پہلی خوشی کا صدقہ، اور اس کی خیرات، امام حسین کے امام کے آنے کی خیرات، اللہ ہم سب کی جھولی میں ڈال دے، حاجات کی تکمیل فرمائے، قرض ادا فرمائے، مشکلات آسان فرمائے، روزگار میں نئے دروازے کھولے، مفتح الابواب، اور پروردگار ہمارے سیئات، ہمارے گناہ
معاف فرمائے. ہمارے وہ گناہ بھی جنہیں ہم گناہ مانتے ہیں اور وہ گناہ زیادہ طالب معافی ہیں کہ جنہیں ہم گناہ سمجھے بغیر گناہ کریں. خالق ہمارے وہ گناہ. امام حسن مجتبیٰ کے علم کا صدقہ بہرحال اپنے علم کو ہم پہ جاری ساری فرما. وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. حضرت کی غلامی کے لائق بنا. اور اس تمام جشن کا ہدیہ، اس کی تبریک، اس کی تہنیت یوسف امامت کی آمد پہ سبط اکبر شہزادہ سبز قبا امام حسن مجتبیٰ ان کی ولادت کی آمد کی یہ عظیم خوشی دھڑکتے ہوئے دلوں سے، چہروں سے نظر کرتے ہیں وقت کے امام کے ساتھ. حضور وہ ہمیں اپنے گھرانے کے محبان صادق میں داخل فرمائیں. اللہم صل علی ہر مومن و مومنہ کی حاجت پروردگار کو پوری فرما. ہمارے برادر محترم بزرگوار جو یہاں پہ ایک برکت کی طرح آتے ہیں، برادر محترم احتشام زیدی صاحب، اللہ ان کو طول عمر دے. ولین ہے، خالق ان کو شفا عنایت فرمائے. جشن سننے کی ساری تھکن کا ثواب چند لفظوں میں سمیٹنے کا بہترین طریقہ ہے کہ درود پڑھ لیں. تو مدد قرار دیں، دعا قرار دیں ان کی شفا یابی کے لیے، ہر مومن و مومنہ کی شفا یابی کے لیے اور مرحومین کے اصالہ ثواب کے لیے. اللہم صل علی اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا باعث الهدى ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولاي يا ابا الحسين وعلى الأرواح التي حلت في الغيب عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الوقت مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين خصوصا سيد المرائي أبو الفضل عباس جميل المؤمنين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، الأمان من الكسل ومن شر الشيطان. السلام عليك يا طيب الرحمن، السلام عليك يا شيخ القرآن، السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك ودخولك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد Thank you.